السلام علیکم جماعت ششم کے بچوں، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سبق نمبر 3 اسلام کا بہادر بیٹا کا آگے پڑھیں گے۔ صفحہ نمبر 12 ابھی ہم آگے پڑھ رہے ہیں۔ ادھر نبی کریم اپنے جانثاروں کے ساتھ لڑائی کے میدان میں جم کر کھڑے تھے۔ ان جانثاروں میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماہر تیر انداز تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ترکش سے تیر نکال کر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیتے جا رہے تھے اور ساتھ ساتھ فرماتے جا رہے تھے، اے سعد، تیر چلا میرے ماں باپ تجھ پر قربان۔ کل ہم نے پڑھا تھا کہ انہوں نے غزوہ بدر میں ان صحابہ نے کیا کیا تھا جو تیر انداز تھے، ماہر تیر انداز تھے، انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی تھی، یعنی کہ وہ پہاڑ چھوڑ دیا تھا جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کھڑا کیا تھا۔ پیچھے سے کفار آیا، انہوں نے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ حملہ کرنے کے بعد ان میں یہ خبر پھیل گئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لڑتے شہید ہو گئے، تو وہ اپنی تلواریں لے کر ان کی صفوں میں گھس گئے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، باقی جو صحابہ تھے جن کو یہ خبر ملی تھی۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چند جانثاروں کے ساتھ لڑائی میدان میں جم کر کھڑے تھے، یعنی کہ اسی جگہ کھڑے ہوئے تھے، لڑ رہے تھے۔ ان جانثاروں میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ماہر تیر انداز تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ترکش، یعنی کہ جہاں پر تیر رکھے جاتے ہیں، وہاں سے تیر نکال کر حضرت سعد بن ابی وقاص کو دیتے جا رہے تھے اور ساتھ ساتھ فرما رہے تھے کہ اے سعد، تیر چلا تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوائے کسی اور کے حق میں ایسے الفاظ رسول اکرم سے نہیں سنے۔ ہجرت کے 10ویں سال رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے لیے مکہ تشریف لے گئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت 1,00,000 سے زائد مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا تو مسلمانوں کی طرح حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی صدمہ پہنچا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عہد کیا کہ ہمیشہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرتے رہیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص نے خلفائے راشدین کے ساتھ مل کر اشاعت اسلام کے لیے کام کیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف فتوحات میں حصہ لیا۔ ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے ایسے الفاظ کسی کے لیے نہیں سنے جو حضرت سعد کے لیے سنے تھے۔ ہجرت کے 10ویں سال حج کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لے گئے۔ حضرت سعد بھی 1,00,000 سے زائد مسلمان، یعنی کہ 1,00,000 سے زائد مسلمانوں میں ایک حضرت سعد بن ابی وقاص بھی تھے۔ حجۃ الوداع کے بعد 11 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات پائی، تو تمام مسلمانوں کی طرح حضرت سعد بھی بے حد صدمے میں چلے گئے، یعنی کہ ان کو بھی بے حد صدمہ پہنچا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عہد کیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عہد کیا کہ ہمیشہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرتے رہیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلفائے راشدین کے ساتھ مل کر
اسلام کو آگے بڑھانے کے لیے کام کیا اور مختلف فتوحات میں حصہ بھی لیا۔ بچوں، آپ اس پیراگراف میں سے کریٹیو رائٹنگ یعنی کہ خالی جگہ کر کے لے کر آئیں گے۔ ٹھیک ہے بچوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، باقی ہم کل پڑھیں گے۔